تردد محنت تگ و دو کرتے ہیں، بس شام سے سویر اور سویر سے شام تک اسی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اس نے ہمیں دارین کی فلاح کی طرف بلایا ہے۔ یہ جہاں بھی اچھا ہو اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو۔ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے یہ دنیا برباد نہیں کرنی پڑتی، اور اس دنیا کی لذتوں کا حصول اور اس دنیا کے اندر عزتیں، آسودگیاں اور بہاریں آخرت کی نعمتوں کو روکتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن ایک صحابی کو ملے تو وہ سخت کمزور تھا۔ حدیث پاک میں اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھا، بہت کمزور تھا۔ تو آقا کریم نے اس سے پوچھا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے کہا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے میرے اوپر تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی اور میرے اوپر مصائب، آلام، تکلیفیں، بیماریاں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے آنے والی اذیتیں، اتنا کچھ ہے میرے اوپر کہ ان مصیبتوں نے، ان تکلیفوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا اور میری حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ میں نے خود اللہ سے مانگا تھا کہ دنیا میں ہی نپٹ جاؤں اور میری آخرت درست ہو جائے۔ تو شاید یہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ جو اتنی تکلیفیں ہیں اور ان تکلیفوں کے باعث میری یہ حالت ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا میں دکھ، تکلیفیں اور اذیتیں گوارا کر لی، بلکہ مانگ کر لی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اسے داد و تحسین سے نہیں نوازا، بلکہ آقا کریم نے ناراض ہوتے ہوئے ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں عطا دے۔ جب کریم کے دروازے پہ جھولی پھیلائی تو پھر تھوڑا کیوں مانگے؟ دنیا بھی مانگے، دین بھی مانگے، حسنات دنیا و آخرت اس سے طلب کرے۔ تو دنیا اور آخرت یہ دونوں کی بہتریاں اور دونوں کی عزتیں ایک مومن کی زندگی کا مقصود ہے، بے شک۔ اور دونوں کو حاصل کرنا فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ سورۃ العالی میں اللہ جل شانہ نے اس کا نصاب بیان کیا ہے۔ قد افلح من تزکی، فلاح کس نے پائی، کامیاب دارین میں کون ہوا؟ دنیا کس کی سنور گئی اور آخرت بھی برباد نہیں ہوئی، وہ کون شخص ہے؟ تو کہا من تزکا، وہ شخص ہے جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اپنے اندر کو صاف کر لیا، اپنے باطن کی صفائی، روح کی پاکیزگی، خیالوں کی عفت اور سوچوں کی پاک دامنی، یہ انسان کی دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے۔ گناہ کرنے والا آخرت میں تو سزا پائے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو چین نہیں ملتا۔ نیکی کرنے والا آخرت میں تو صلہ پائے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی نیکی اس کو سرشار رکھ دیتی ہے۔ نیکی سے طبیعت میں کشادگی پیدا ہوئی۔ آپ کسی کی مدد کریں، کسی دکھی کے کام آئیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، سحری کے وقت آپ کو اٹھنا نصیب ہو جائے، 5 نمازیں پوری ہوں، کسی کا حق غصب نہ کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں،
تو آپ کی طبیعت سرشار رہے. لیکن اگر آپ سے کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو اذیت پہنچائیں، اگرچہ خسیس اور بخسیس مزاج شخص وقتی طور پہ اس کا نفس اس سے ایک حظ اور لطف لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اندر اداسی کرنا شروع ہو جاتی ہے. کسی کو ستا کر، دکھ دے کر، کسی کا گھر اجاڑ کر کے کبھی چین نہیں ملتا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. تو کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، کسی کو اذیت دو گے، کسی کی زندگی میں دکھ انڈھیل دو گے، تو آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اور دوسروں کے دکھ بانٹتے ہوئے، دوسروں کو آسودگیاں دیتے ہوئے کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے تو وہ تکلیف بھی سامان راحت بن جائے گی. اللہ کی مخلوق کو اذیت سے بچانے کے لیے خود اذیت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو وہ اذیت سامان راحت ہو جائے گی. اقبال نے کہا تھا، علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. تو پھر جو اس راستے کے اندر پاؤں میں چھالے آئیں گے تو اس کو بھی نوکے سوزن سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس لذت کی کیفیت میں اضافہ ہو جو راہ حق میں بندے کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ نکتہ اگر سمجھ میں آ جائے، تکلیف اور چیز ہوتی ہے، تکلیف کا احساس اور چیز ہوتی ہے.